بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح خوب سنوار کر وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، اسے نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد گھر سے نہیں لاتا، تو ایسا شخص جو قدم بھی اٹھاتا ہے اور اس کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے، اسے مسلسل یہ ثواب ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ثنا بحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے آنکھوں کے پیوٹوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنا ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ کانوں میں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر وہ نماز اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا مزید درجات میں بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ گر جاتے ہیں، پھر جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل کر گر جاتے ہیں، پھر جب اپنے بازو دھوتا ہے اور اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے بازو اور سر سے گناہ گر جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے بھی گناہ گر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی امت کے جن افراد کو نہیں دیکھا انہیں قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وضو کے نشانات سے